سر کرونا کی صورتحال میں، یہ کرونا کی آج کل صورتحال ہے، آپ کے خیال میں اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ جو کرونا وائرس ہے، اس کے دوسرے فیلڈ میں بھی اس کے اثرات ہوں گے، سیاسی میدان میں بھی، سماجی میدان میں بھی، معاشرتی میدان میں بھی، لیکن اس کے زیادہ اثرات جو ہیں وہ نفسیاتی میدان میں ہوں گے۔ جی وہ اس معاملے میں کہ لوگوں کی معاشی صورتحال جس طرح لاک ڈاؤن ہے، تو جیسے پاکستان جیسے ممالک میں معاشی مسائل ہیں، جی بالکل، زیادہ غریب لوگ یہاں آباد ہیں، ان کا روزگار بند ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یعنی معاشی حالات گھر کے اچھے نہ ہوں تو وہ اس کے پھر گھر پہ بھی اثرات پڑتے ہیں، بالکل، اور جب بندہ گھر میں خوشحال نہیں ہوتا تو پھر اس کے معاشرے پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب معاشیات جو ہے وہ انسان کی ہر پہلو پہ اثرات ڈالتی ہے، جی باڈی پہ بھی اثرات ڈالتی ہے، ذہن پہ بھی اثرات ڈالتی ہے۔ جیسے کہ بچے، اب اسکول ادارے سارے بند ہیں، جی لوگوں کا مستقبل ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو مستقبل کی امید سمجھتے ہیں، جی اور اپنے سارے جو خواب ہیں وہ بچوں کو دیکھ کر اپنے خوابوں کو جوان کرتے ہیں جی کہ ہمارے بچے پڑھیں گے اور کسی مقام پہ پہنچیں گے، اور پھر وہاں یہ ہمیں جو ہے وہ سہولتیں میسر آئیں گی۔ لیکن جب ان کو یہ انسرٹنٹی کا شکار ہو، غیر یقینی فضا ہو کہ پتہ نہیں کب ادارے کھلیں گے، کب امتحان ہوں گے، بچوں کا سال نہ ضائع ہو جائے، اگر یہ سال ضائع ہو گیا، دوسرا سال ضائع ہو گیا تو وہ کسی بھی میدان میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور یہ سوچ کر ایک تو معاشی حالات ٹھیک نہیں، دوسرا جو اولاد لوگوں کی مستقبل ہے اس کے بارے میں خدشات کا شکار ہیں، تو وہ پھر پوری ان کی نفسیات پہ اثرات ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں اویس صاحب کہ اکثریت جو ہے وہ ڈپریشن میں مجھے مبتلا نظر آتی ہے، بالکل سر، ایسے ہی اور ہمارے ڈاکٹر جو حضرات ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جی تو یہ واقعی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے بہت زیادہ نفسیاتی اثرات جو ہیں وہ معاشرے پہ مرتب ہوں گے۔ پاکستان تو ایک ترقی پذیر ملک ہے، جی اور ترقی یافتہ ممالک کی بھی صورتحال آپ نے دیکھا، امریکہ جیسے ملک میں، برطانیہ جیسے ملک میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، اور اس طرح صاف ظاہر ہے کہ زندہ رہنے کے لیے معاش کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو جب معاشی نہیں ہوگا تو پھر انسان ذہنی، اس کے اثرات ذہن پہ پڑتے ہیں، اور ذہن جو ہے پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، تو وہ پھر ذہنی بیمار ہوتا ہے، ساتھ جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو دونوں قسم کے یہ، بلکہ یہ نفسیاتی نہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کے معاشی اثرات بھی ہوں گے، اس کے سماجی اثرات بھی ہوں گے، اس کے معاشرتی اثرات بھی ہوں گے، اور اس کے نفسیاتی اثرات بھی ہوں گے، اور یہ سارے اثرات پھر مل کے ہمارے معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کرتے ہیں۔ سر، اس وجہ سے لوگ ڈپریشن، ذہنی دباؤ، ظاہری بات ہے سر، ایک پریشانی تو بن جاتی ہے جب کہ اسٹڈی، معاشی طور پر کام کاج ہر چیز بند ہے، روزگار بند ہے، تو پھر اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ابھی جو ہے وہ اگرچہ پاکستان کو معرض وجود میں آئے 73 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ہمارا ایجوکیشن ریٹ بہت پیچھے ہے، اور جو ایجوکیشن ٹریڈیشنل دی جا رہی ہے جی اس میں لوگوں کی پرسنالٹی کو گروم نہیں کیا جا رہا، لوگوں کو کچھ سکھایا نہیں جا رہا، لوگوں کو رٹا لگوایا جا رہا ہے، ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ نہیں ہو رہی۔ اس لیے یہ ڈپریشن کے مسئلے کا حل اس وقت ہوگا کہ ایک بچہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، جی اسے گھر والے بھی سمجھیں کہ یہ ڈپریشن میں چلا گیا، ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اسے معاشرہ بھی سمجھے۔ نہ گھر والوں کو پتہ ہے، اگر کوئی بچہ چپ چاپ گھر میں بیٹھا ہے، تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، چاہے جائے کہ والدین اس کی طرف توجہ دیں، بلکہ مزید اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور معاشرہ اسے عجیب و غریب القابات سے پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ڈپریشن سے
میڈیسن بھی استعمال جیسے ڈاکٹر کرواتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر وہ لوگ پڑھے لکھے ہوں، گھر والے ہوں، معاشرے والے ہوں، تو وہ اس کو نفسیاتی طریقے سے، کنورسیشن سے، گفتگو سے، اپریسیشن سے، محبت سے جی ڈپریشن سے نکالا جا سکتا ہے۔